بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، جمعہ کا یہ خطبہ ہے جس میں مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے اور میرے سمجھ میں آ جائیں اور یہ باتیں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح کر دیں۔ اللہ تعالی مجھے حق کہلوانے اور آپ کو بصیرت کے ساتھ سننے اور عمل کرنے کی دونوں کو اللہ تعالی توفیق دے، آمین۔ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، دراصل یہ باتیں ایک مشہور کتاب جو ہمارے اچھے استاد بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، ان کی کتاب شیخ عبدالرزاق عبد المحسن البدر العباد کی کتاب ہے جس کی کچھ باتیں ہم نے نوٹ کی ہیں، اور اس کتاب کا عنوان ہے مکان الدعوت الی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کی دین کی طرف بلانے کا کیا مقام ہے، کیا منصب ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے، اس کے تعلق سے کچھ بحث انہوں نے کی ہے، وہی باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ بات انہوں نے کہا اہمیت الدعوت الی اللہ وحاجت البشر الیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف بلانا، یہ دین جو دین اسلام ہے، اس ملک میں ہم جیتے ہیں، اس ملک میں بسنے والا انسان کئی دین کے ماننے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے، یہ الگ موضوع ہے کہ بتایا جائے کہ اس دین کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا سلوک ہونا چاہیے، کیسے ہم ان کے ساتھ معاملات کریں، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، کیسے کاروبار کریں، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن واقعات حال یہ ہے کہ اس ملک میں بسنے والا انسان کئی دین کے ماننے والوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ کئی لوگوں کو معبود دیکھتا ہے، اور اس ملک میں کئی لوگ بستے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہہ دی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس کسی دین کا سکہ چلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا دین جس کو عمل کر کے کوئی نجات حاصل کرنا چاہے گا تو وہ دین دین اسلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اور دین نہیں چلے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اگر کوئی قلب سلیم لے کر آئے، ایمان بھرا دل لے کر آئے، ایسا دل جو ایمان سے بھرا ہوا ہو، تو پھر اس کے لیے نجات کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، جتنے دینوں کے ماننے والے ہیں، بھلے وہ کتنے خوبصورت نظر آئیں،
کتنے خوشنما نظر آئیں، ان کی تعلیمات میں بھلا کیسی کیسی باتیں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوستو عزیزو، ہم نے پہلے بھی اس بات کی کوشش کی تھی کہ ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر ہم ہی وہ موحد ہیں، ہم ہی وہ حق پرست ہیں، ہم ہی وہ سچے عقیدے کے رکھنے والے ہیں جو سر اٹھا کر چلنے کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ کی زمین، اللہ کا سما، جو دین اسلام ہم مانتے ہیں، یہ اسلام کوئی علاقائی دین نہیں ہے، کوئی لسانی زبان پر بنا ہوا دین نہیں ہے، علاقے کے حساب سے بنا ہوا دین نہیں ہے، خاص لوگوں کا دین نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عطا کیا ہے۔ اور یہ دین، جس دین کی تبلیغ ہم پر ضروری ہے، جس دین کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے سابقہ انبیاء نے کی اور اس کی آخری طور پر مہر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول نہ آیا ہو۔ ہر قوم پر اللہ کے رسول آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے، اور سمجھانے کے انداز بھی بڑے عجیب عجیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ تبلیغ کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ یا رب، انہوں نے کہا، اے میرے رب، دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں میری قوم کو دن میں جا کر سمجھاتا تھا، رات میں جا کر سمجھاتا تھا، اور کبھی اعلنت لہم و اسرارا، اے اللہ میں میری قوم کو کبھی چپکے چپکے سمجھاتا تھا، کبھی زور آواز سے کڑک آواز میں سمجھاتا تھا۔ اسلوب بدلا، طریقے بدلے کہ یہ جہنم، دہتی ہوئی جہنم سے لوگوں کو بچا لیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اللہ کا نبی ہے جس کے دل میں تڑپ ہے، درد ہے کہ یہ قوم بچ جائے، میں بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ کے جہنم سے بچ جائیں، اور اسلوب بدل بدل کے پکارا، کہا اعلنت لہم واسرارا، لیکن اللہ جب میں نے اپنی قوم کو پکارا، انہوں نے کیا کیا؟ واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، انہوں نے اپنے کپڑے اپنے چہرے کپڑوں سے ڈھانپ لیے۔ جیسے کوئی عقیدے کے بارے میں سمجھانے آتا ہے، کوئی اچھی بات بتانا چاہتا ہے تو لوگ راستہ کترا کے چلے جاتے ہیں، ارے اس سے بچو، یہ بڑا سر کھاتا ہے، یہ بڑا سر کھاتا ہے۔ لوگ خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ کوئی غیبتیں سنانے کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی کہانیاں سنانے کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی اسٹوریاں سنانے کے لیے بیٹھتا ہے، تو جم کر بیٹھتے ہیں کہ اور واہ واہ کہتے ہیں، بولو واہ کیا بول رہے ہو۔ دوستو عزیزو، یہ اسلوب ہے ان لوگوں کا جنہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب ان کو قید میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، جیل کی زندگی، صعوبتوں کی زندگی، تنگحالی کی زندگی اور پسماردگی کی زندگی، غم کی زندگی، المناکی کی زندگی ہوتی ہے، جیل کی زندگی۔ لیکن اللہ کے اس نبی نے جیل میں بھی دعوت دین کے فریضے کو فراموش نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ان 2 آدمیوں کا ذکر کیا، جو 2 آدمی اس اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، اس نے ایک خواب دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا، نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ کہا کہ اللہ کے نبی، ہم کو خواب کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اچھے ٹائپ کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کے خد و خال سے پتا چلتا ہے کہ یہ کرمنل نہیں ہے، یہ نیک ہے۔ یہی چیزیں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز میں تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہاتھ پکڑتے تھے، کہتے تھے کہ ریشم کا کپڑا ذرا سخت ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی ہتھیلی اس سے زیادہ نرم ہوتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ریشم کے کپڑے سے زیادہ نرم ہوتی تھی۔ اور رحمت مہدات،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی دیکھا کہا اللہ اللہ، یہ چہرہ جھوٹے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یہی بات یوسف علیہ السلام کے ان دو قیدیوں نے کہی، کہا انا نراک من المحسنین۔ یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھایا، کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ، ارے تم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہو، چیدہ چیدہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، وہ بہتر ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت بہتر ہے۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم بات کر رہے ہیں دین اسلام کی طرف دعوت دینے کی، لوگوں کو بلانے کی۔ آج سے زیادہ اس کی ضرورت شاید کسی زمانے میں رہی ہو۔ آج سے زیادہ اس ہندوستان میں جیسے کچھ حالات مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں پر آ رہے ہیں، دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں بدلاؤ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ الواحد القہار کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، دین کی خوبیاں سمجھائیں، در در جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ ان گھروں سے اللہ اکبر کی صدا آئے گی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم مسلمانوں کو محنت کرنی پڑے گی، مجھے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس دین کو لوگوں تک پہنچانا پڑے گا۔ یہ آپ کا اور میرا فرض ہے۔ انبیاء نے پہنچایا، ہم نے نوح علیہ السلام کی بات سنی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سنی، یہ تو اللہ کے انبیاء تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور آدمی کا بھی ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی دور شہر سے دوڑتا ہوا آیا۔ کیسے آیا؟ دور جگہ سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اے لوگوں مان لو، اللہ کی طرف بلاتا ہے، کوئی پیسے نہیں مانگتا، آپ کے جیب نہیں کترتا۔ جتنے لوگ ہیں باطل علماء، فرقہ پرست علماء، ایسے لوگ بہت مشکل سے ایسے علماء ملیں گے جو للہ فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہوں۔ بس اکثر ایسے بدعقیدہ علماء ہیں جو جیب کترے ہیں۔ آدمی دین کا متلاشی جاتا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بننا چاہتا ہے، لیکن آدمی اسے غلط استحصال کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور اسے دوسرا جہنم تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، دور شہر سے، قریب سے نہیں، دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے لوگو، اس نبی کی بات مان لو جو اللہ تعالیٰ کے لیے تم کو سمجھا رہا ہے۔ لوگوں نے مانا نہیں، اسے قتل کر دیا۔ سورہ یاسین کی آیتیں کہتے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، لوگوں نے جب قتل کر دیا تو کہا کاش میری قوم جان لیتی، میرا پیغام سمجھ لیتی، قتل نہ کرتی، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں ان نعمتوں سے وہ آشنا ہو جاتی۔ اور پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، یہ دین کی تڑپ اور یہ دین کو پہنچانے کی کوشش لوگوں تک۔ دوستو عزیزو، جب بات دین کے پیغام کو پہنچانے کی ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، مکے کی 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ بن عبادہ الدؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ مینا میں جب حاجی لوگ پڑاؤ کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مقامات میں جاتے، جہاں جہاں وہ پڑاؤ کرتے وہاں جاتے، کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ پیچھے پیچھے ایک آدمی آتا، احول وضیء الوجہ، ایسا آدمی جو بڑا گورے رنگ کا تھا اور ایک دم کانا ایسا لگتا تھا، وہ آدمی آتا اور کہتا کہ ارے یہ پاگل ہے، تم کو اپنے بتوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کی بات مت مانو۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر یہ کون ہے، پیچھے پیچھے یہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ ان کا چاچا لگتا ہے، ابو لہب ان کا چاچا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ ہر زمانے میں صحیح عقیدے کی تبلیغ کرنے والے، پرچار کرنے والوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔
یہ ابو لہب کی اولاد ہیں جو ہر زمانے میں لگے رہے اور صحیح عقیدے کو مٹانے کی کوشش کی، بت پرستی کو رواج دیا۔ دوستو عزیزو، یہ دعوت کی ایک تاریخ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق عکاظ میں، ذوالمجنہ میں، جگہ جگہ بازاروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ پیغام بازاروں میں پہنچایا، مسجدوں میں پہنچایا، پہاڑ کے اوپر پہنچایا، زمین صحراؤں میں پہنچایا، سفر میں پہنچایا، حضر میں پہنچایا، بیماری کی حالت میں پہنچایا، صحت کی حالت میں پہنچایا، مرگے بستر پر تڑپتے ہوئے یہودی کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے پاس بھی جا کر اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، دعویٰ کیا۔ دوستو عزیزو، میری زندگی میں کیا ایسے مواقع ہیں؟ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع ہے کل حشر کے میدان میں میں پیش کر سکوں کہ اے اللہ، میں نے کام کیا ہے، تیرے دین کے لیے میں نے کام کیا ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن ایک طرف میں تشکر پیش کرتا ہوں، ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں ان دلدادہ لوگوں کا، ان صاحب ایمان لوگوں کا، ان صحیح عقیدہ لوگوں کا، جب جب ہم نے دعوت دی، جب جب ہم نے گزارش کی، انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اپنا وقت خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے مالوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، تجارتوں میں برکت دے۔ دعوت کی راہ میں انہوں نے پیسہ خرچ کیا، لیکن کام کی اور بھی ضرورت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے بچے کو مرگ بستر پر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لا لو، اور باپ سے اس نے اجازت چاہی۔ باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لو اس کی بات، مان لو اس کی بات، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ مرتے اس نے اللہ کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو عزیزو، یہ دعوت کی مختصر تاریخ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ہی نہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ علی الحضرمی کو بھیجا رضی اللہ عنہ، دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور پھر بہت سارے صحابہ کرام کو خطوط لکھ کر بھیجے ہرقل کے پاس، اور اسکندر یعنی بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے۔ کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی بات مان لو، اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے، اثم العریسیین، جتنے تمہارے ساتھ رہیں گے ساروں کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور تک رہنے والے بادشاہوں کو اللہ کا پیغام بھیجا۔ دوستو عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے۔ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، میری اس بہن سے مطالبہ کرتا ہے جو ان آواز کو سن رہی ہے۔ کیا تمہارے جسم و جان میں، کیا تمہاری دولت میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی شیئر ہے، کوئی حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی برتری کے لیے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشہیر، حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے کہا کہ حقیقت الدعوت الی اللہ، حکم الدعوت الی اللہ، کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آج اس زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا آتی تھی تو تلواریں اٹھ جاتی تھیں، ایک طرف فتنہ فساد اور خون کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کلمے کو سمجھا تھا، ان کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ شاید وہ سمجھ آج کا کوئی خبر پرست جو نام نہاد مسلمان ہے اس کو نہ ہو جو ابو لہب سمجھتا تھا۔ ابو لہب سمجھتا تھا، اس زمانے کے کفار قریش سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن آج کے مشرک نام نہاد مسلمانوں کو نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ طاغوت کا انکار کرنا چاہیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ہمارا مطلب اور منشا یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے بس کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تسبیح ہوتی ہے ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہی کلمہ ہے، رٹتے رہو نہیں۔ کہا کہ کلمے کے جو تقاضے ہیں، الولا اور برا کا جو صحیح عقیدہ ہے اور طاغوت کا جو انکار ہے، آپ کو انکار کرنا ہوگا ان تمام طاغوتوں کا جو اللہ تعالی کا جو حق ہے وہ لیے بیٹھے ہیں۔ لوگ ان کے سامنے جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ طاغوت ہیں۔ آپ ان کا جب تک انکار نہ کریں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جب تک ان طاغوتوں کا انکار نہ کریں تب تک آپ اور ہم مسلمان نہیں ہیں۔
یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ہم ایک طرف توحید کی بھی بات کرتے ہیں، طاغوتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہر طرح کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو ہم بحسن خوبی اچھائی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہا کہ اگر زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ اگر زبان سے ہم ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں لیکن اگر صحیح معنی میں اس کے تقاضوں سے ناواقف ہوں تو یہ چیز بیکار ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ تھا۔ ہم اسلام کو سمجھیں اور صحیح اسلام کو لوگوں میں رائج کرنے کی کوشش کریں، اور جیسے کچھ آج مسلمانوں کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کچھ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان صحیح معنی میں صحیح عقیدے سے وابستہ ہرگز نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر کچھ مسلمان ہیں جو صحیح عقیدے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں تڑپ ہے، اگر صحیح اسلام کو ہم سمجھ جائیں، صحیح اسلام لوگوں کو سمجھائیں، پھر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے رحمت کے خزانے ہم پر کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، بارہا ہم اس اصول کا اعادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ امکانیات تمہیں عطا کیے ہیں، جو کچھ قدرات، جو کچھ وسائل اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے لیے عطا کیے ہیں، اس وسائل کو پہلے خرچ کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہی ہوا، کبھی پانی ختم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ صحابہ کے پاس جو پانی ہے پہلے وہ برتن میں جمع کرو، پھر دیکھو تمہاری انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ اور وہ بدر کے میدان میں کہا گیا کہ پہلے جو تمہارے صحابہ ہے اسے بدر کے میدان میں اتارو، پھر دیکھو آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ پہلے تمہارے پاس جو امکانیات ہیں، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو قدرات دیے ہیں، جو صلاحیتیں دیے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں لگاؤ۔ تو دوستو عزیزو، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں ہم بستے ہیں، اور اس ملک میں بسنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس میں بہت سارے ہمارے پاس باتیں ہیں۔ کہا اصناف المدعوین، یہ آخری بات ہے اور بھی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعوں میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ جب ہم اس ملک میں بستے ہیں تو ہمارے پاس بسنے والوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ آس پاس جو لوگ بستے ہیں، علماء نے اس کی توضیح بیان کی کہ حق الجار، آپ کا جو نیبر ہے، جو پڑوسی ہے، کہا کہ اس میں سے کچھ لوگ ہیں جن کا ایک حق بنتا ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے 2 حق بنتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے 3 حق بنتے ہیں۔ یہ ایک حق رکھنے والا وہ کافر ہے، حق الجار، اس کا بس پڑوسی کا حق ہے، اور اس کے حق اس سے بہتر کیا حق ہوگا کہ ہم اسلام کی دعوت کو اس کے سامنے پیش کریں، جیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے پیش کیا۔ اگر ہمارے آس پاس بسنے والا مسلمان ہے تو اس کے 2 حق بنتے ہیں، ایک پڑوسی کا حق، دوسرا مسلمان ہونے کا حق، 2 حق۔ اگر آس پاس بسنے والا آپ کا رشتہ دار ہے تو 3 حق اس کے بن جاتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کا حق، دوسرا اسلام کا حق، تیسرا رشتہ داری کا حق۔ اور آس پاس اس ملک میں بسنے والوں میں علماء نے جیسے کچھ تقسیم کی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ دعوت کا کام علماء کا کام ہے، حقیقت ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں کہا کہ دعوت فرض کفایہ ہے، دعوت فرض کفایہ ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے قابلیتیں دی، صلاحیتیں دی، علم دیا، ان کے لیے ضروری ہے کہ دعوت کا کام کریں۔ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں کہا کہ یہ سنت مؤکدہ کی حیثیت ہے، ہر مسلمان کے ذریعے ضروری ہے کہ آج کے حساب سے جتنا ہو سکے آپ سے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں۔ ہم زندگی کے ہر چیز کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی شیڈول ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کوئی ہماری زندگی میں حصہ نہ ہو تو اس سے بدتر زندگی کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ یہ امت، جو امت دعویٰ، جو امت اجابہ، جو الگ الگ امتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیتوں میں کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جو امت اجابہ ہے اس کی 3 قسمیں بتا دی، اور کہا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ پہلے سے 2 قسمیں ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے اگر اللہ چاہے تو بغیر حساب کے ڈال دے، اور آخری فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ 30 ایک قسم ایسی ہے جو گناہوں کی سزا پانے کے بعد جائے گی۔ لیکن جو
امت دعوت ہے، جس کو دعوت کرنی ہے، چاہے وہ یہود ہو، کافر ہوں، مشرک ہوں، چاہے منافق ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ کی دین کا پیغام پہنچانا آپ کا اور میرے لیے ضروری کام ہے۔ میں اپنی زندگی میں ارادہ کروں اور عزم کروں، مکمل ارادہ کروں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کا پیغام میں ویسے پہنچانے کی کوشش کروں گا جیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن نے کہا لعلک باقع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ تڑپ، آپ کی یہ تگدو، آپ کی یہ جدوجہد ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں۔ دوستو عزیزو، یہ کوشش ہم میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ اس میں ہمیں آئیں گی کہ ایک داعی کے لیے کیا اوصاف ہونی چاہیے، کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اور میں یہ چاہتا تھا خاص کر اس ملک میں ہم بستے ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ، جو نان مسلمز ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعامل کیسے ہو، کیسے ہم ان کے ساتھ سلوک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چند باتیں ہم نے آپ کے ساتھ کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کے بازوؤں میں اللہ تعالیٰ قوت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم